یہ سارا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہے اور سارا مہینہ شروع سے آخر تک اللہ ذوالجلال کی بخشش کا ہے، اور سارا مہینہ شروع رمضان سے لے کر آخری دن تک جہنم سے آزادی کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ گرامی قدر سامعین، قابل صد احترام حضرات و خواتین، میں 3 باتیں انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ کے اندر آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، ہمیں اپنے خالق اور مالک اللہ رب العالمین کا بے حد شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے آپ کی اور میری زندگی کے اندر صحت کے ہوتے ہوئے اس مہینے کی بابرکت مغفرت اور رحمت کی گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں۔ شاید آپ حضرات جانتے ہیں کہ پچھلے سال تھوڑا سا بس ٹھیک کہ پچھلے سال انہی دنوں میں رمضان کے اختتام اور شوال کے شروع میں بہت سے علماء کرام، شیوخ الحدیث اور بڑے بڑے محدثین، جن میں ہماری جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے نامور شیخ الحدیث مولانا محمد یونس بٹ صاحب رحمہ اللہ، اور بھی ہمارے بڑے بڑے اساتذہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور پچھلے سال اتنا اس بیماری کا زور اور شدت تھی کہ میں نے خود 4 جنازے ایک دن میں پڑھائے، لیکن آپ اس پر اللہ ذوالجلال کا بہت شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اور توبہ استغفار کی مہلت عطا فرمائی، اور دعا بھی کریں کہ اللہ ذوالجلال ہمیں بار بار اس مبارک مہینے کی گھڑیوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سارا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہے، اور سارا مہینہ شروع سے آخر تک اللہ ذوالجلال کی بخشش کا ہے، اور سارا مہینہ شروع رمضان سے لے کر آخری دن تک جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس مہینے کی یہ تقسیم کوئی نہیں ہے
کہ پہلا دھاکہ رحمت کا ہو، دوسرا بخشش کا ہو اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہو، ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی بھائی کے ذہن میں اس مہینے کی یہ تقسیم ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا بخشش کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا، تو اس کو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دینی چاہیے۔ یہ غلط بات ہے اور یہ غلط تقسیم ہے، بلکہ یہ مہینہ سارے کا سارا ہی 24 گھنٹے اللہ ذوالجلال اپنے بندوں پر رحمت کرتے ہیں، اور پورا مہینہ 24 گھنٹے اللہ ذوالجلال اپنے بندوں کے گناہوں کی بخشش عطا فرماتے ہیں، اور پورا مہینہ رات اور دن اللہ ذوالجلال اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، کہ اللہ ذوالجلال اس مہینے کی ہر رات اور ہر دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اب یہ مہینہ اپنے اختتام کو جا رہا ہے، اور چند گھڑیاں رہ گئیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہوئے یہ بات اچھی طرح آپ سن لیں اور غور سے سن لیں کہ نبیوں کے علاوہ، انبیاء کے علاوہ انسانوں میں کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہوتا۔ کوئی عالم ہو، کوئی قاری ہو، کوئی حاجی ہو، یا کوئی ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا ہو، ہر شخص گناہ گار ہے، اور ہم سے اتنی خطائیں ہو جاتی ہیں، حقیقت ہے کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ ذوالجلال کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ ذوالجلال کی قدم قدم پر برکتیں، وہ اگر ہم شمار کریں تو ان کو شمار نہیں کر سکتے، اور اس کے مقابلے میں جو ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، بھول ہو جاتی ہے، حقیقت ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو بھی شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں سب سے بڑا پاک باز ہوں اور سارے گناہ گار ہیں، اور میں سب سے بڑا متقی ہوں اور میں بخشا ہوا ہوں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے تو یہ اس کے لیے سب سے بڑی تباہی اور اس کی نیکیوں کی بربادی کا باعث بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے 2 آدمیوں کا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص بڑا عابد، زاہد، عبادت گزار تھا، اور دوسرا شخص اس سے غلطی بھی ہو جاتی تھی، گناہ بھی ہو جاتا تھا، اور یہ نیک آدمی اس گناہ گار کو سمجھاتا بھی رہتا تھا۔ آخر ایک دن اس نے یہ کہہ دیا، آپ یہ الفاظ سنیں، اس نیک آدمی نے دوسرے کو یہ کہہ دیا کہ اللہ کی قسم تو بخشا نہیں جائے، اللہ کی قسم تو بخشا نہیں جائے۔ جب ان کو موت آئی تو اللہ ذوالجلال نے اس اپنے آپ کو نیک سمجھنے والے عابد اور زاہد کو جہنم میں ڈالا، اور اس گناہ گار کو اپنی رحمت
اور اپنے فضل سے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کیا۔ اور کیا کہا؟ اس نیک آدمی کو اپنے سامنے بلا کر کہا من یتعلی علی اللہ، کہ جنت اور جہنم کے ٹکٹ یہ تیرے ہاتھ میں ہیں۔ یہ کون شخص ہے جو اللہ پر قسمیں ڈالتا ہے کہ اللہ کی قسم فلاں شخص کو اللہ معاف نہیں کریں گے؟ میرے اوپر قسمیں ڈالنے والا کون ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہ گار سمجھیں اور کثرت کے ساتھ استغفر اللہ ایک ایک مجلس میں۔ آپ نے احادیث سنی ہوں گی اپنے خطباء سے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم آپ کی مجلس میں بیٹھے بیٹھے گنتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے کرتے استغفر اللہ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں۔ کیا اس کائنات میں آپ سے نیک، آپ سے زیادہ عزت و عظمت والا، آپ سے زیادہ جنت میں اعلیٰ مقام اور مرتبے والا اس کائنات میں کوئی انسان نہیں؟ مقام محمود کا شرف صرف پورے انسانوں میں صرف ایک کو ملے گا، اور وہ صرف ایک شخص ہیں، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے ہم گنتے تھے کہ آپ 100 دفعہ سے زیادہ مرتبہ استغفر اللہ کہہ لیتے تھے۔ کوئی بات کی پھر استغفر اللہ، کوئی اور بات کی پھر استغفر اللہ۔ اور آپ نے فرمایا توبہ، خوشخبری ہو، جنت کی سعادت ہو، نیک بختی ہو اس شخص کے لیے لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، کہ جو شخص اپنے نامہ اعمال میں قیامت کے دن دیکھے کہ جو لکھا ہوا ہے اس میں کثرت کے ساتھ استغفر اللہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اس لیے بھائیو، اگر دنیا اور آخرت کی سعادتیں چاہتے ہیں، اگر اللہ کے ہاں کامیابیاں چاہتے ہیں، اور دنیا کے مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اور دنیا اور آخرت کی برکات چاہتے ہیں، تو وہ کثرت کے ساتھ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہوئے استغفر اللہ پڑھنے کے اندر ہے۔ دوسری بات کہ ہمیں چاہیے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم وہ کام کریں، ایسے اعمال کریں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی بخشش نہیں بلکہ گناہوں کی بخشش اور ان گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کی بشارتیں عطا فرمائیں۔ ایسے ایسے کام کریں۔ میں زیادہ بات کو لمبا نہیں کرتا، صرف اس رات کے حوالے سے صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھے غفر له ما تقدم من ذنبه، ایمان اور نیت خالص ہو، اللہ اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان اور خالص نیت سے، اللہ ذوالجلال اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حقیقت ہے کہ صحابہ کرام اور خصوصاً دیہاتی لوگ جن کو اس دور میں عربی کہا جاتا تھا، بدوی کہا جاتا تھا، اور وہ ایسے سوال کرتے تھے کہ جس کے اندر
دین کا فہم اور اللہ کی رحمت اور بخشش کی بشارتیں ہوتی تھیں۔ ایک عامی آدمی وہ آپ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وادیت الزکاة وصمت رمضان وقمت۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتا دیجئے کہ اگر میں کلمہ شہادت پڑھوں، یہ گواہی دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، عبادت صرف ایک اللہ کی ہے، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دوں، 5 نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں، رمضان کے روزے رکھوں، وقمت اور راتوں کو قیام کروں۔ تو اس کا سوال پتہ کیا تھا؟ سوال یہ تھا فَمِمَّنْ أَنَا، فَمِمَّنْ أَنَا، اگر میں یہ کام کر لوں تو پھر قیامت کے دن میں کن کے ساتھ ہوں گا؟ ان کو آخرت کی فکر ہوتی تھی نا۔ ہم دنیا کے وظیفے پوچھتے ہیں، اور اس کا سوال کیا ہے؟ فَمِمَّنْ أَنَا۔ یہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، تاکہ ہمارے جو محققین اور علماء حضرات ہیں ان کو حوالہ یاد رہے۔ صحیح ابن خزیمہ کی یہ روایت ہے صحیح سند سے۔ کہنے لگا فَمِمَّنْ أَنَا، تو قیامت کے دن پھر میں کن کے ساتھ ہوں گا؟ تو سنیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، جو جنت کی بشارتیں دینے والے، خوشخبریاں دینے والے، آپ نے فرمایا انت من الصدیقین والشہداء، اگر آپ یہ کام کریں جو آپ نے ذکر کیے ہیں تو پھر قیامت کے دن آپ کا مرتبہ صدیق اکبر کے ساتھ ہوگا اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ تو پورے رمضان کی تراویح، قیام اور روزوں کا ذکر ہے، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے کہ انہی الفاظ نبوت، آپ کی زبان اقدس سے یہ الفاظ ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، اگر کوئی شخص صرف ایک رات لیلۃ القدر قیام کر لے، تراویح ادا کر لے، قیام کر لے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ ذوالجلال اس کے پہلے سب گناہوں کو معاف کر دیتا۔ یہ ہم کمزوروں کے لیے اللہ ذوالجلال نے کتنے راستے رکھے ہوئے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات کو آپ کے پاس کون مہمان آتے ہیں؟ کیوں جی؟ میرا خیال ہے کہ دنیا میں، پوری دنیا میں اس سے بڑا کوئی وی آئی پی مہمان نہیں ہوگا، اور آپ سے بڑا خوش قسمت کوئی میزبان نہیں ہوگا۔ مہمان کون ہیں؟ جو اس رات کو آتے ہیں اور خود نہیں آتے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ ذوالجلال کے حکم سے، اللہ کے بھیجنے سے، جبرائیل امین جو فرشتوں کا سردار ہے اور تمام انبیاء پر وحی لے کر آنے والا ہے، وہ جبرائیل امین اس رات کو آتے ہیں اور لا تعداد فرشتوں کے وفد کے ساتھ آتے ہیں۔ تو آپ نے اور میں نے ان مہمانوں کی اکرام کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ اگر ہمارے گھر میں کوئی رشتہ دیکھنے آئے نا جی ہمارے بیٹے اور بیٹی کا، یا کوئی وزیر آ جائے ہمارے جیسوں کے گھر میں، پتہ چل جائے کہ وی آئی پی مہمان ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہم پتہ نہیں گھر کو کیسے چمکاتے ہیں، کیسے صاف کرتے ہیں،
خود اپنے آپ کو کس طرح کا بناتے ہیں کہ ہماری کوئی حرکت ایسی نہ ہو کہ جو ان مہمانوں کے مزاج کے خلاف ہو۔ چنانچہ صحابہ کرام، تابعین اور ائمہ دین وہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ ان راتوں میں جبرائیل آئیں گے آپ کے پاس، تو آپ نے کیا تیاری کی؟ وہ کیا کرتے تھے کہ رات چونکہ غروب شمس سے شروع ہوتی ہے، سورج غروب ہونے سے رات شروع ہوتی ہے، اور فجر کی اذان تک یہ شاید آج کل 8.5 گھنٹے بنتے ہوں گے، آج کل شاید 8.5 گھنٹے یا 8.25 گھنٹے، یہ پورے کا پورا وقفہ وہ کیا کرتے کہ شام کے وقت سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے غسل کر لیتے تاکہ ہمارے پسینے کی بدبو سے فرشتوں کو کراہت نہ ہو۔ غسل کرتے۔ کیا کسی بھائی نے آج شام کو اس لیے غسل کیا ہو کہ 27ویں رات ہے، شاید یہی لیلۃ القدر ہو، تو فرشتے آنے والے ہیں، ہم غسل کر لیں، برش اور مسواک کر لیں، اور اچھا لباس، اچھے کپڑے پہن لیں، اور سب سے بہترین خوشبو لگا لیں، اور اپنی مسجدوں کو اور اپنے گھروں کو خوشبو سے معطر کر دیں۔ مسجد میں آئیں تو خوشبو پھیلی ہوئی ہو، گھر میں آئیں تو خوشبو پھیلی ہوئی ہو، اس لیے کہ اللہ کے فرشتے جبرائیل امین علیہ السلام اور دوسرے فرشتے وہ بدبو کو پسند نہیں کرتے بلکہ بدبو سے نفرت کرتے ہیں اور خوشبو کو پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ ذوالجلال نے ہمارے نبی مکرم رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی کستوری سے زیادہ خوشبودار بنایا تھا، اس لیے کہ پتہ نہیں کب جبرائیل امین آ جائیں۔ کیوں جی؟ آپ نہیں چھوڑے یہ نعرے کو چھوڑیں، بات سنیں۔ یہ نعروں سے ویسے ہمیں تو تقریر ہی بول جاتی ہے، بات سنیں، آپ غور سے سنیں، بس اتنی آپ کی بڑی مہربانی۔ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں فلاں وقت آؤں گا، اور وہ گھر تشریف نہیں لائے۔ پھر جب دوبارہ آئے تو آپ نے پوچھ لیا کہ جبرائیل آپ نے تو کہا تھا میں فلاں وقت میں آؤں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے کہا تھا فلاں وقت میں آؤں گا تو آپ تشریف نہیں لائے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ آپ کے گھر میں کتا ہے، کتے کا بچڑا ہے آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے چارپائی کے نیچے، اور جس گھر میں کتا ہو ہم اس گھر میں نہیں آتے۔ اللہ ذوالجلال نے آپ کے پسینے کو خوشبودار بنایا، کستوری سے زیادہ خوشبودار بنایا کہ کب جبرائیل امین آئیں اور آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے کیا تیاری کی ہے کہ جبرائیل امین آئیں گے، اور آئندہ پھر رمضان آئے تو آپ ابھی سے ارادہ کر لیں، عزم کر لیں کہ انشاءاللہ جب آخری عشرہ شروع ہوگا تو یہ مسجد بھی معطر ہوگی، اور آپ بھی شام کو نہا دھو کر اچھا لباس پہن کر خوشبو لگا کر آیا کریں گے، اور پھر ملے گا کیا؟ من کل امر، من کل امر، ہر خیر آپ کو ملے گی، ہر خیر۔ یہ فرشتے ایسے نہیں آتے، خالی ہاتھ نہیں آتے، اللہ کے حکم سے کیا لے کر آتے ہیں؟ من کل امر،
ہر خوشخبری لے کر آتے ہیں۔ آپ بیمار ہیں تو شفا لے کر آتے ہیں، آپ مقروض ہیں تو غنا لے کر آتے ہیں، آپ فقیر ہیں تو مالداری کی بشارتیں لے کر آتے ہیں، آپ بیمار ہیں تو شفا اور عافیت کے خزانے لے کر آتے ہیں، اگر آپ بے اولاد ہیں من کل امر تو اللہ ذو الجلال کے یہ فرشتے آپ ہاتھ اٹھا کر مانگے سے ہی آپ کو بیٹیاں اور بیٹے دینے کے لیے آتے ہیں، اور دنیا اور آخرت کی کوئی ایسی خیر نہیں ہے کہ جو فرشتے لے کر نہ آتے ہوں۔ یہ قسمتیں بدلنے کی رات ہے اور یہ نصیب بدلنے کی رات ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ سلامتی ہی سلامتی، سلامتی ہی سلامتی، وہ تم پر سلامتی ہو، فرشتے کہہ رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں، سلام سلام، وہ ہر چیز کی سلامتی ہو، مال اولاد کے اندر سلامتی ہو، صحت اور جسم کے اندر سلامتی ہو، ایمان اور نیکیوں کے اندر سلامتی، سلامتی ہی سلامتی، جب تک فجر کی اذان اللہ اکبر شروع نہیں ہو جاتی اتنی دیر تک جبرائیل امین اور آسمان کے فرشتے آپ کے لیے خوشخبریاں اور سلام اور رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ آخری بات میں یہ عرض کروں، تیسری بات، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، ہم تھوڑا سا بدلیں اپنے آپ کو۔ حقیقت ہے آپ نے روزے رکھے، نماز پڑھی، تراویح پڑھی، اللہ آپ کو مبارک فرمائے اور شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ بدلیں اپنے آپ کو۔ اگر ہمارے عقیدے میں کوئی کمزوری تھی، توحید کے اندر کوئی خلل تھا، تو یاد رکھیے عقیدے کی خرابی اور عقیدے کی بیماری ایسی منحوس ہے کہ آدمی کتنے رمضان گزار لے اور حاجیوں کو پانی پلا لے، بیت اللہ کی صفائی اور خدمت کر لے، لیکن جب تک اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کا کوئی عمل اللہ ذو الجلال کے ہاں قبول نہیں۔ اور دوسری بات، اپنے اعمال کو، نماز کو، وضو کو اور اپنے ہر عمل اور کردار کو کس کے نقشے میں ڈالیں اور کس کے رنگ میں رنگیں۔ صرف ایک ہستی ہے، جنت کا راستہ صرف ایک ہے، جنت کا دروازہ بھی صرف انہی سے کھلے گا، حساب و کتاب بھی صرف ان کی دعا سے شروع ہوگا، اور جنت کا دروازہ بھی انہی کے ہاتھ سے کھلے گا۔ ایک ہی راستہ ہے جنت کا، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ان کی اتباع کریں، اپنی نماز سنت کے مطابق بنائیں، اپنی شکل و صورت سنت کے مطابق بنائیں، اپنا لباس، اپنا کاروبار یہ سنت کے مطابق بنائیں، اور پھر بھی اللہ ذو الجلال سے یہی دعائیں کریں کہ اللہ ہم پھر بھی تیری بندگی کا حق ادا نہیں کر سکے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں دین پر، ایمان پر استقامت نصیب فرما دے۔ اللہ جو مقروض ہیں اللہ ان کو غنی فرما دے، اللہ جو محتاج ہیں اے اللہ ان کی محتاجی ختم کر دے، اللہ جو بیمار ہیں اس کی بیماری کو شفا میں بدل دے۔ اے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ ہاں جی، دعا تو بس میں نے کروائی ہے، مٹھائی آپ تقسیم کریں، میں ایک دو الفاظ اور بول دیتا ہوں۔ یہ جو اس طرح کی دعا کی عادت ڈالی ہوئی ہے، ہم سب کو چاہیے کہ دعا مانگنی ہوتی ہے نا میرے بھائیوں، دعا وہ ہوتی ہے جو ہر آدمی کے اندر سے نکلتی ہے، اور ہر آدمی کو پتہ ہے کہ مجھے کیا چاہیے، مجھے کیا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہمیں اللہ سے بخشش چاہیے۔ کون بیمار ہے اس کو پتہ ہے، وہ اللہ سے شفا مانگ لے۔
اور جو بے اولاد ہے اس کو پتہ ہے میں بے اولاد ہوں، کیا وہ خود اپنی زبان سے یہ الفاظ نہیں بول سکتا کہ اللہ میں محتاج ہوں، اللہ میرے لیے کوئی در اور دروازہ نہیں ہے، صرف ایک تیرا دروازہ ہے، اللہ مجھے نیک اولاد دے دے۔ اور میرے بھائیوں، یہ جو لمبی لمبی دعائیں اور رو رو کر لوگوں کو رلا کر اس طرح کے انداز بنے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھتا بھی ہوں، عرض بھی کرتا ہوں، کیا ہم چونٹیوں سے زیادہ بے عقل اور بے سمجھ ہیں؟ کیوں جی؟ یہ جو کیڑی ہوتی ہے، چونٹی ہوتی ہے، کیا ہم چونٹیوں سے زیادہ بے عقل ہیں؟ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، بنو اسرائیل کی روایات کا بلوغ المرام کے اندر موجود ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں قحط سالی پڑی اور انہوں نے سب اعلان کروا دیا کہ لوگوں صبح باہر نکلو میدان میں، تو اللہ ذوالجلال سے گڑ گڑا کر اللہ سے بارش مانگیں گے۔ سب لوگ نکلے، سلیمان علیہ السلام بھی نکلے، اور تھوڑا سا باہر چلے تو کہنے لگے سب واپس چلو، ابھی بارش آ جائے گی۔ کیا کہنے لگے؟ واپس چلو، ارجعوا فقد سقیتم بدعوت غیرکم، واپس چلو، گھروں میں داخل ہو جاؤ، ابھی بارش آئی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ تو کہتے تھے کہ دعا مانگیں گے، اب آپ کہتے ہیں کہ واپس چلے جاؤ، بارش ابھی آ گئی، دعا ہو گئی، کیسے ہو گئی؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے ایک چونٹی کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ ایک کیڑی کو دیکھا، چونٹی کو دیکھا، وہ ٹانگیں اوپر اٹھائے ہوئے، کیا کہہ رہی ہے؟ آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ ہر جانور کی، ہر حیوان کی، ہر چیز کی بولی سمجھتے تھے۔ ہدہد نے کیا کہا تھا وہ قرآن میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک چونٹی دیکھی ہے اور وہ ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھائے کہہ رہی ہے اللہم انا خلق من خلقک لیس بنا غنن عن سقیاک، اے اللہ ہم بھی تیری بڑی بڑی مخلوق میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق ہیں، اللہ تیری بارش اور پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتی، اللہ ہمیں پانی دے دے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ وہ چونٹی نے اللہ سے دعا مانگی، بارش مانگی، اللہ نے قبول کر لی، واپس چلو، ابھی بارش آئی۔ ہمارے لوگوں کو یہ جو عادت پڑی ہے جی دعا کراؤ جی، دعا کراؤ جی، او اللہ کے بندو خود دعا کرو، 2 رکعت پڑھو، وضو کرو، ہاتھ اٹھاؤ، اللہ شرمانے والا ہے، ان اللہ حیی کریم، کرم والا ہے، سخی ہے، داتا ہے، شرمانے والا ہے۔ اور جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کروں۔ اس لیے آپ سب حضرات اپنی اپنی دعا کرو، جو کسی کو ضرورت ہے وہ مانگے، اور میں بھی آپ سب کے لیے اور اپنے لیے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ اس ملک کے عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ اس ملک کے اندر اسلام کا بول بالا فرمائے، جو فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے دے، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک اولاد دے دے، اور جن کی اولاد ہے اللہ ان کو فرما بردار بنا دے، اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ ہمیں توحید پر، ایمان پر، نیکی پر قائم رکھے، اور اسی پر اللہ ذوالجلال ہماری موت اور خاتمہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔